معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ معزز دوستوں، جوا جسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اس نے نہ جانے کتنے انسانوں اور گھروں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی لیے اسے ہر مذہب میں بری چیز تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی ممالک میں جوئے کے اڈے موجود ہیں۔ آج کے دور میں لاکھوں کروڑوں افراد کیسینوز میں جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی اچھی یا بری قسمت کو آزما سکیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رولٹ کے گھومنے کے بعد آنے والا نمبر ہماری قسمت طے کرتا ہے تو بالکل آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ جوئے خانے کے اندر ہر ایک چیز کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ سیٹ کیا جاتا ہے، جس سے کسینوں کے حق میں فیصلے نکلتے ہیں اور کسینوں کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ ان کی اس بے حیائی کو پکڑنے کے لیے ایک آدمی سامنے آیا جس کا نام گنزیلو ہے۔ اس نے نہ صرف ان کی اس بے ایمانی کو پکڑا بلکہ ان کو ایسا سبق سکھایا کہ یہ لوگ اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی انسان کے متعلق بتائیں گے کہ اس نے اس کام کو کیسے سر انجام دیا۔ معزز دوستوں، گنزالو نے جو کام کر دکھایا اسے کوئی ہمت اور حوصلے والا انسان ہی کر سکتا تھا۔ اس شخص نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پیسہ کمایا۔ کس وجہ سے کمایا، کیوں کمایا، یہ جان کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ گنزالو اسپین میں رہتا تھا، جہاں کے جوئے خانوں کی تاریخ میں اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کو پوری دنیا کے جوئے خانوں کا استاد کہا جاتا ہے۔ یہ حیرت انگیز طور پر ایک مرتبہ بھی ہار کر گھر نہیں آیا۔ معزز دوستوں، گنزالو نے ایسا کیوں کیا، اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ گنزالو 25 مئی 1947 کو پیدا ہوا۔ پڑھائی میں وہ اپنے سبجیکٹ میتھ کو پسند کرتا تھا، اسی لیے اس نے اس سبجیکٹ میں ڈگری حاصل کی۔ وہ اپنی زندگی میں سائنسدان نہیں بننا چاہتا تھا بلکہ اسے صرف میتھ اچھا لگتا تھا، اس لیے اس نے اس میں ڈگری لی۔ شروع میں گنزالو بھی عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتا رہا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد اسے ایک کمپنی میں نوکری بھی ملی۔ نوکری کے بعد اس نے شادی کی۔ اس شادی سے اس کے 5 بچے ہوئے اور وہ تمام لڑکے تھے۔ یہ خاندان اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن گنزالو کی سوچ نے ان کی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا۔ اس کی سوچ تھی جوئے خانوں کو سبق سکھانا۔ اس کی سوچ ایسی کیوں تھی، اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ ان کا بڑا بیٹا جوئے خانوں میں ایک بہت بڑی رقم ہار آیا تھا اور گنزالو جوئے خانے سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ صرف سسٹم کو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ان سے بھی زیادہ کوئی دماغ رکھتا ہے۔ 1990 میں پوری دنیا کو گنزالو کی چھپی صلاحیتوں کا علم ہو چکا تھا۔ معزز دوستوں، رولٹ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں۔ کچھ جانتے ہیں کہ رولٹ کا قسمت پر منحصر ہوتا ہے۔ رولٹ ہر 38 نمبر میں سے جب کوئی نمبر آتا ہے تو اس پر پیسہ لگانے والے سبھی لوگ جیت جاتے ہیں۔ گنزالو بالکل بھی ایسا نہیں سوچتا تھا۔ اس کا دماغ مکمل طور پر ریاضی کے اصولوں پر کام کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو میتھ کے ساتھ جوڑ کر دیکھتا اور پھر رزلٹ نکالتا۔ اس لیے وہ اس بات کو بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ رولٹ پر گھومنے والی گیند خود بخود کسی نمبر پر جا کر رکتی ہے۔ اس کا دماغ اس کو نہیں مان رہا تھا۔ اس سوچ نے نہ صرف گنزالو کی زندگی بدلی بلکہ اسے جوئے کی دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ گنزالو کے پاس صرف ایک سوال تھا کہ گیند کب اور کہاں رکے گی اور اس کا علم کیسے ہوگا۔ گنزالو اس کے متعلق سرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا آغاز اس نے اپنے علاقے کے ایک جوئے خانے سے کیا۔ وہ اس جوئے خانے میں روزانہ جاتا، لیکن دوسرے لوگوں کی طرح وہ جوا نہیں کھیلتا تھا، بلکہ شراب سے بھرا ہوا گلاس وہ اپنے ہاتھ میں اٹھاتا اور جوئے خانے کے اندر گھومتا تھا۔ اس کے ساتھ دوسروں کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا اور رولٹ کے گھومنے کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ہر نمبر ایک خاص وقت کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ گنزالو اسے جتنا آسان سمجھ رہا تھا یہ محض اتنا آسان نہیں تھا اور وہ اس پر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ نمبر بار بار اور کچھ نمبر بہت ہی کم دہرائے جاتے تھے۔ معزز دوستوں، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے رولٹ کے گھومنے کو تو سمجھ لیا، لیکن یہ معلومات اتنی زیادہ نہیں تھی جو کہ ان کے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے درکار تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی یہ رکے نہیں۔ اپنے دماغ اور میتھ کو ملا کر یہ لوگ آگے بہت بڑا کمال کا سسٹم بنانے جا رہے تھے۔ آغاز میں اس نے یہ کام اکیلے شروع کیا اور جوئے خانے کے اندر جاتا، نمبروں پر غور کرتا اور پھر گھر آ کر ان کے بارے میں مشاہدہ کرتا۔ مگر وہ جو بھی حساب لگا رہا تھا وہ سارا غلط ہو رہا تھا۔ وہ اپنے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے،
ان کے پاس رولٹ کے گھومنے اور نمبر کی تعداد کافی حد تک تھی۔ اب ان کو ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ جس جوئے خانے میں وہ روز جاتے تھے وہاں کے عملے کو ان کے بارے میں شک ہونے لگا۔ اس وقت تک ان کے سبھی بیٹے جوان ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے منصوبے کے بارے میں ان کو بتایا اور ان کے بیٹوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب مل کر اپنے والد کے ساتھ جوئے خانے میں جاتے اور وہاں الگ الگ میز پر بیٹھ جاتے اور اپنے والد کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق مشاہدہ کرتے۔ ان کا یقین اب اس بات پر پکا ہو گیا تھا کہ کب کون کس نمبر سے جیتے گا۔ اپنے مشاہدات کو مزید بہتر بنانے کے لیے انہوں نے رولٹ کو دھیان سے دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ ظاہری بات ہے رولٹ انسان نے بنایا ہے اور اس میں خامیاں تو ضرور ہوں گی۔ اس کے علاوہ وہ سارا دن گھومتا رہتا ہے جس سے یہ خراب بھی ہوگا۔ ان تمام مشاہدات کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ کچھ خاص نمبر کے آتے آتے رولٹ کی سطح 1 ملی میٹر تک اوپر اٹھ جاتی ہے۔ آخر کار ان 6 افراد کی 1.5 سالہ محنت رنگ لائی اور انہوں نے ان تمام نمبروں کا پتہ لگا لیا جو ان کو فائدہ دے سکتے تھے۔ اب گنزالو اپنے پلان کو آزمانے کے لیے تیار ہو گیا، جس کے لیے اس نے اپنے علاقے کے ایک جوئے خانے کا رخ کیا۔ اس پورے خاندان نے اپنا پہلا جوا 1991 کے آخر میں کھیلا۔ پہلے جوئے میں انہوں نے 600 یورو خریدے، لیکن ان کو اپنی کامیابی کا بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ ہر روز اس جوئے خانے میں آتے اور کئی ہزار یورو جیت کر جاتے۔ زیادہ جیتنے کی وجہ سے جوئے خانے کی سیکیورٹی ان پر نظر رکھنے لگی، کہیں یہ کوئی بے ایمانی تو نہیں کر رہے، لیکن ان کو گنزالو کے طریقے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے گنزالو اور اس کے بیٹوں کا جوئے خانے میں آنے پر پابندی لگا دی۔ گنزالو کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے لیے صرف ایک دروازہ بند ہوا تھا، جبکہ جوئے خانوں کی پوری دنیا میں کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اپنے ساتھ خاندان سمیت لاس ویگس آ گئے اور یہاں پر بھی انہوں نے کافی ڈالر کمائے۔ اس طرح گنزالو کو اس کی فیملی نے آدھی سے زیادہ دنیا گھومی اور بہت زیادہ پیسہ کمایا۔ جوئے خانوں کے مالکان نے ان پر کیس کر دیا اور کہا کہ عدالت نے ان سے سارا پیسہ لے کر کسینوز کو واپس کرے، لیکن عدالت نے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ عدالت نے کہا کہ کسینو کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھاریں اور انہوں نے گنزالو کو رہا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ گنزالو کے بچے اب اپنی ایک کمپنی چلا رہے ہیں۔ انہوں نے اس جوئے سے 30 ملین ڈالر کمائے۔ اگرچہ کسینو کے اندر کوئی حساب نہیں ہوتا، اس لیے ایک اماؤنٹ بتانا مشکل ہے۔ معزز دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔